نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کفار آ گئے سارے. نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا پتہ ہے آپ کو؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. وہ بات ہوگی جو ہمارے اور آپ کے درمیان صحیح بات ہے، غلط بات نہیں مانیں گے. پھر قرآن نے کیا کہا سورہ کافرون میں؟ پڑھا ہے آپ نے سورہ کافرون آخری پارے کی آخری آیتوں میں 10 سورتوں میں ہے. کیا کہا تھا؟ ولا انا عابد ما عبدتم. ان کو کہا جو تم کرتے ہو ہم نہیں کر سکتے، ہم وہ کریں گے جو ہمارے رب نے کہا ہے، جو ہمارے دین نے کہا ہے، یا کہہ لو جو ہمارے اسلام نے کہا ہے، جو ہمارے وطن کا قانون ہے، ہم وہ کریں گے. پھر اسی صورت کے آخر میں اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ لکم دینکم ولی دین. تمہارا دین تمہارے ساتھ، تمہارے کرتوت تمہارے ساتھ، تمہاری بدماشیاں تمہارے ساتھ، تمہاری جنگیں تمہارے ساتھ، ہم تمہاری جنگوں کے پارٹنر نہیں بن سکتے. یہ اسلام کا اصول ہے. اور یہی بات آپ کے وزیر اعظم نے کی ہے جس کو 74 سال سے پاکستانی قوم ترس رہی تھی کہ ہمیں بھی کوئی ایسا کہنے والا ملے کہ یار اپنے اپنے گھر میں رہو، ہمیں تنگ نہیں کرو، ہم سے ہمارے مسلمان نہیں مرواؤ. اور ہم کرائے کے رینٹل قاتل بنے رہے یہاں پہ. ہم نے اپنے مسلمانوں کو مروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اللہ رب العالمین نے سب کو ذلیل کر دیا اور اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا. جن کو قتل کرنے آئے تھے ان کی منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں جانے کا راستہ دو، اور آپ کے ملک کی منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں جانے کے لیے سیف ایگزٹ دو. تو اس کا مطلب ہے پاکستانیوں میں ایمان ہے. پاکستانی قوم کون سی قوم ہے پتہ ہے آپ کو؟ ٹیپو سلطان نے ایک جملہ کہا تھا، تاریخ پہ وہ لکھا ہوا ہے، اس کا نام ہے گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. پاکستانی قوم اربوں سے بہادر ہے. میں آج یہ برملا دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ بر صغیر کے مسلمان اس وقت اربوں سے بہادر ہیں. عرب اس وقت غلامی کی زندگی کی طرف جا چکے ہیں جیسے اسلام سے پہلے تھے. جیسے اسلام سے پہلے فحاش تھے، بدو تھے، ظالم تھے. اور جو بھی ظالم ہوتا ہے وہ بزدل ضرور ہوتا ہے. پتہ کیوں؟ ظلم کرتا ہی تب ہے اس کو خطرہ ہو جاتا ہے، اور جس کو اپنی جان کا خطرہ دوسرے سے ہو وہ اس کو مارنے کے چکر میں ہوتا ہے کہ میرے جیسے کوئی قابل آدمی کسی پارٹی میں آ جائے نا تو اگلے والے جو ہوتے ہیں وہ اس سے حسد کرتے ہیں کہ کہیں یہ آگے نہ آ جائے، ہماری سیٹ نہ لے جائے. تو ظالم ظلم کرتا ہی تب ہے جب اس کو بزدلی کا خدشہ ہوتا ہے، مرنے کا خدشہ ہوتا ہے، اپنی سیٹ جانے کا خدشہ ہوتا ہے. پھر آپ کے وزیر اعظم نے جو جملہ کہا یہ ٹیپو سلطان کے جملے سے کم نہیں ہے. اس نے کہا وی آر دا پارٹنر ان پیس ناٹ پارٹنر ان دا کنفلکٹ. ہم تمہاری جنگ کے پارٹنر نہیں بن سکتے، ہم امن کے ساتھی ہیں. اور جب قبیلہ ابس سے جنگ ہوئی حضرت عمر فاروق کے، حضرت ابوبکر صدیق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شعار بنا تھا. شعار کہتے ہیں مونوگرام یا کوڈ ورڈ بنا تھا. وہ کوڈ ورڈ یہ تھا کہ جو ابس کے قبیلے کا ہوگا یا لابس کہے گا، اے ابس والو. جس طرح جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا نا مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے، ختم کرنے کے لیے مرتدین کو، تو ایک کوڈ ورڈ دیا تھا. کوڈ ورڈ جو لشکر خالد کا ہوگا وہ جملہ کہے گا. وہ کوڈ ورڈ کیا تھا؟ یا محمدہ. آپ کے ایک پاکستان کے عالم نے اس کے غلط معنی لیے ہیں. یہ کوڈ ورڈ تھا کہ جو محمد کا لشکری ہوگا وہ یا محمدہ کہے گا. یا محمدہ کہے گا تو لشکر کا جو سربراہ ہے، جو سالار ہے، وہ پہچان جائے گا یہ میرے لشکر کا ہے. اور جو ادھر سے بھی کہے یا محمدہ وہ اس لشکر میں آ جائے. مرتدین سے بھی جو یا محمدہ کو مانے وہ اس لشکر میں آ جائے. اسی طرح ابس کی جنگ میں بھی ابس والوں سے کہا تھا یا الابس، اے ابس والو. اور آپ کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ یا الامن، اے ہم امن والے ہیں، ہم جنگ والے نہیں ہیں. اور اگر ہماری طرف بری نظر سے دیکھو گے، جنگ کی نظر سے دیکھو گے، پھر دنیا تماشا دیکھے گی. سبحان اللہ. یار جب کوئی اچھی بات کرے اس کی تعریف کرنا مومن کی شان ہے، جب کوئی برائی کرے اس کی توبیخ کرنا مومن کی شان ہے. خاموش مومن کا نام نہیں ہے، مردہ ضمیر ہونا مومن کا نام نہیں ہے، چپ کر کے بیٹھ جانا مومن کا نام نہیں ہے. مومن یا تو حق کے ساتھ ہے یا باطل سے برسر پیکار ہے. تیسری شکل تو شیطان کی ہے یا منافقت کی ہے. اس لیے پاکستانی قوم یہ سوچ لے کہ آپ نے بہادر قوم ہے، آپ عربوں سے بہادر ہیں. اور آپ کے پاس تو وہ قوم بھی ہے جس نے کہا تھا کہ ہم کرتے پہلے ہیں، جس کے بارے میں جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا میرے پاس ایسی قوم ہے جو کرتی پہلے سوچتی بعد میں ہے. یہی تو خوف ہے دنیا پہ. اسرائیل پہ سعودی عرب کا، مصر کا خوف نہیں ہے. اسرائیل ڈرتا ہے تو پاکستان سے ڈرتا ہے.
اس لیے کہ پاکستان اقوام متحدہ میں بھی کہتا ہے ہندو بھی ظالم ہے، اسرائیل بھی ظالم ہے، یہ انسانی استحصال کر رہے ہیں، انسانیت کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور ہماری افواج کو سلامت رکھے، ہماری افواج کو اسی طرح سپہ سالار بنائے جیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سپہ سالار تھے، فاروق اعظم سپہ سالار تھے، اور دنیا پر مسلمان غالب تھے۔